السلام علیکم۔ ہم سب حدیث جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اس زمانے میں بہت سارے تکلیفوں کو جھیل رہے تھے، بہت ساری ان کے وہ سب کچھ ان کی زندگی میں تھی، کھانا کی تنگی سب کچھ تھی، پھر بھی وہ ایمان کے راستے میں تھے۔ لیکن اتنا تنگی میں وہ ایمان کے راستے میں تھے، ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنی تکلیف میں جیتے تھے، اتنا سب کچھ کہتے ہیں، ایسے تھے ویسے تھے، ایک ان کے گھر ایک دم سے چھوٹی تھی، ایسی تھی ویسی تھی، یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جب وہ اتنا ایمان کے راستے میں تھے تو انہیں تو تکلیفیں دیتے تھے ہمارے رب، ایمان کے راستے میں رہنے والے انسان کو اتنا تکلیف دے سکتے ہیں ہمارے رب، تو ہم سب کو وہ تکلیف دینے میں انہیں کتنی وقت لگ سکتی ہے۔ کیا آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم کہ ہمارے نبی اس طرح مشکلوں میں تھے، پھر بھی وہ ایمان کے راستے میں تھے، اتنا کہہ دیتے ہیں، اس کی سچائی ہم آج تک کبھی بھی نہ تو جان سکے نہ تو جاننے کی کوشش کرے۔ جب وہ تکلیف میں تھے تب بھی وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑے، نہ کہیں پہ کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی ان کی زندگی میں، نہ کرے، کبھی بھی نہ کرنے کی سوچ بھی ان کے اندر نہیں آئی۔ تو ہمارے اندر اتنی گندی سوچ کیوں آتی ہے؟ ہماری سوچ اتنی گندی کیوں ہوتی ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سب کچھ صحیح ہے، ہم جو راستہ میں جاتے ہیں سب کچھ صحیح راستہ ہے، تو ہماری راستہ صحیح ہو تو ہم کیوں اس طرح کی غلطیاں، گناہ سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، 5 وقت نماز، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے رب 70 ماؤں کی درجہ والا ہے، یہ سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن 70 ماؤں کی پیار اس کے اندر میں ہے، جس طرح ہم زندگی جینا چاہیے اس کے لیے ہماری نبی کی طرح زندگی جینا چاہیے، تب وہ ہمارے اوپر 70 ماہ کی کیا 1000 ماہ کی پیار بھی ہم پر جتائے گا۔ ہماری ہر ایک سوچ ہماری نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس ایسی سوچ ہے؟ آج کے دور میں ہم جتنا گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری گناہوں کی حساب ہم خود نہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب ایک بات سوچنا چاہیے، کبھی کبھار ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں تو ہمارے رب ہماری باتیں سنتے ہیں، جمعہ کی نماز ہماری ادا ہوتی ہے، ہماری جمعہ کی دعا ادا ہوتی ہے، کسی میت میں جا کر دعا کر دو تو ادا ہوتی ہے، یا رمضان یا بقرعید کی دعا ادا ہوتی ہے، ہماری 5 وقت نماز کی دعا ادا ہوتی ہے۔ کیا ادا ہوتی ہے؟ سچ میں ادا ہوتی ہے یا ہمارے رب ہماری دعائیں ساری سنتے رہتے ہیں؟ ایسی نہیں ہوتی۔ نہ تو ہم نبی کی زندگی جیتے ہیں، نہ ان کے راستے پہ چلتے ہیں، صرف اور صرف کہہ لیتے ہیں منہ سے ہم سب کچھ سچ کرتے ہیں، سب کچھ صحیح چلتا ہے ہمارا زندگی میں، ایسے کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان کے راستے میں چلنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کی۔ اگر ان کے راستے میں ہم لوگ چلتے تو بہت ساری ٹھوکر، بہت ساری کانٹے، بہت ساری زندگی میں اتنی مشکلیں ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لڑکھڑا کر ہمارے راستے بھول کر ہم لوٹ آئیں گے ہماری گندی زندگی میں۔ تو ہم کو یہ حق نہیں کہ ہماری نبی کے راستے پہ ہم چلتے ہیں، یہ کہہ لینے کے حق ہم کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو ہمارے راستے پہ چلتے ہیں، ہمیں دنیا میں جس راستے پہ چلنے سے سکون ملتی ہے اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اگر نبی کے راستے پہ چل کر کوئی مشکل ملتی ہے تو اس مشکل کو ہم سامنا کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، یہی سچ ہے، آج کل کی سچائی یہ ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہلانا ہے کہ ہم نبی کے راستے کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم کسی کی امت بننے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں بس ہماری زندگی جیتے ہیں، بس ہماری کل جو کہا ہم سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ، صرف اور صرف ہماری ڈیوٹی نبھاتے ہیں، اس میں سچائی کچھ نہیں ہے، صرف وہ سب کچھ ایک ڈیوٹی سمجھ کر نبھاتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی نہیں نبھاتے ہیں۔ ڈیوٹی تو نبھانا سب کچھ ہے، اس میں
سچائی، ایمانداری سب کچھ ہے، تکلیفیں، مشکلیں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہم لوگ مطلب آج کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بس وہ زندگی میں وہ چیز نہیں چاہیے. اگر کسی جگہ پر ہم سچائی کہنے سے کوئی ہمیں ذلیل کر دے گا، اس جگہ ہم سچائی کہنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. وہ ذلیل کرتا ہے تو کرنے دو، ہماری ایمان کیا ہے، ہمیں سچائی کہنا ہے. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ ہم سچائی کہہ دیں اور ذلیل کر دیں گے تو رب اسے دیکھ لے گا. اس طرح کی سوچ ہمیں کبھی بھی نہیں آتی. ہمیں بس اس جگہ میں جھوٹ کہنا ہے اور اس جگہ سے بچنا ہے. ہماری سیفٹی ہم فرسٹ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں سب کچھ. کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ میں سے کیا ہو جاتی ہے، ایک جھوٹ سے تو 1000 جھوٹ شروع ہوتی ہے ہماری زندگی کی. ایک سچ سے اگر 1000 تکلیف ہمیں آتی ہے تو ہماری رب ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کس حد تک یہ سب کچھ جھیل سکتے ہیں، کس حد تک یہ سب کچھ پریشانیاں سنبھال سکتے ہیں. ہمارے رب ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے پاس ہوگا اس وقت، ہمارے اتنے قریب ہوگا کہ ہمیں ساری دنیا، ہماری ساری کائنات اگر ہماری خلاف ہو جائے گا تو بھی ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کل پھر سے ملیں گے اور ہماری چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے. شاید ہو سکے تو یہی ٹاپک کل بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.